بہت خوب، سبحان اللہ۔ مجھ سے تحریر وہ سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی۔ سر اٹھانا تو بڑی بات ہے ان کے در پہ، آنکھ اٹھانے کی بھی جرأت نہیں کی جا سکتی۔ سر اٹھانا تو بڑی بات ہے ان کے در پہ، آنکھ اٹھانے کی بھی جرأت نہیں کی جا سکتی۔ اور وہ اگر مجھ کو بلا لیں تو عنایت ان کی، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی۔ وہ اگر مجھ کو بلا لیں تو عنایت ان کی، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی۔ جتنے حضرات اٹھ کر کے جا رہے ہیں نا، تو میرے بھائی جو کھڑے ہیں یہ شاید ان کے لیے ایک بہت بڑا آفر ہے، اور جگہ آپ کو میسر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے آپ حضرات کھڑے ہیں۔ لیکن اب جہاں جہاں جیسے جیسے جگہ خالی ہوتی رہے، اور اللہ اگر آپ کو توفیق دے، واقعی آپ اگر عشق و محبت کے جام اپنی ذہنیت کے دریچوں میں اتارنا چاہتے ہیں تو آپ کو جہاں جگہ ملتی رہے آپ حضرات بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ ادب کی محفل ہے، علماء کرام کی موجودگی میں بہت اچھی باتیں آپ حضرات سماعت بھی کر رہے ہیں، اور بہت اچھے پیغامات انشاءاللہ العزیز آپ کو سماعت بھی کرنے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ کی گفتگو مکمل آپ نے سنی ہے۔ یہ 2.5 کلو کا کھوپڑا نہ ہلائیے گا، ذرا سی زبان ہلا کے بولیے سنیے سنیے۔ الحمدللہ، ایمانداری سے بتائیں، کئی اصلاحی پہلو ایسے اجاگر کیے کہ جن پہ ہمیں اور آپ کو فوری طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فوری طور پہ ہمیں اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، آپ نے سنا کہ نہ جانے کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو راتوں میں بستر پہ لیٹ کر کے اللہ کی جانب لو لگا کر کے دعائیں کرتی ہیں، مولا تو نے پیدا کیا ہے نا تو تو ہی شادی کا انتظام کر دے۔ ہاں، یہی سچائی ہے۔ نہ جانے کتنے باپ ایسے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد آنکھوں کو اشکبار کرتے، مولا تو نے غریب بنایا ہے نا تو اسباب پیدا فرما، مجھے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، تمہیں احساس نہیں، بہت سے علماء پورے ملک کے بھارت میں اسی ٹاپک کو آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتے گھوم رہے ہیں۔ احساس نہیں، ذرا سی دیر کے لیے جلسے میں آئے اور ایموشنل انداز ہوا، بس اس کے بعد وہی روش جو پہلے آئے تھے، اور اس کے بعد جب گئے تو پھر وہی رویہ۔ خدا کی قسم پوری زندگی جلسے سنتے رہو لیکن تمہارا کچھ بننے والا نہیں۔ ایک رات جلسہ سن لو اور میرے علماء کی بات پہ عمل کر لو، میں تیقن کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم آپ کی دنیا بنے نہ بنے لیکن آپ کی آخرت ضرور بن جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی۔ اس لیے کہ آپ کو احساس نہیں ہے یہ جہیز کے میٹر کو لے کر کے آپ تو اگنور کرتے نا۔ روتا ہو خاندان مگر تم کو اس سے کیا، بک جائے گھر مکان مگر تم کو اس سے کیا، روتا ہو خاندان مگر تم کو اس سے کیا، بک جائے گھر مکان مگر تم کو اس سے کیا، تم کو فقط جہیز سے مطلب ہے اور بس، جائے کسی کی جان مگر تم کو اس سے کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تم کو فقط جہیز سے مطلب ہے اور بس، جان ہی جا رہی ہے جناب۔ ممبئی کی وہ عائشہ آپ نے دیکھی نہیں؟ خودکشی کرنا حرام ہے، ساری دنیا جانتی ہے، علماء آپ کو آئے دن بتاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اس نے جو خودکشی کی نا اس کے ذمہ دار میری قوم ہے، میری قوم اس کی ذمہ دار ہے۔ جہیز کی بنیاد پر اس نے خودکشی کی۔ روتا ہو خاندان مگر تم کو اس سے کیا، بک جائے گھر مکان مگر تم کو اس سے کیا، تم کو فقط جہیز سے مطلب ہے اور بس، جائے کسی کی جان مگر تم کو اس سے کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جائے کسی کی جان مگر تم کو اس سے کیا۔ لیکن کمال سیفی پورے بھارت میں کہتا ہے، سمجھ لو اپنی خودداری کے وہ مرگھٹ پہ رہتا ہے۔ کیا بات ہے، دیکھیں حضرت، سمجھ لو اپنی خودداری کے وہ، اور لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اللہ حرام سے بچائے، اللہ حرام سے بچائے۔ میں کہتا ہوں کہ مولا آپ کو حرام سے بچائے، لیکن آپ اپنی جھانک کے دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے مالک نصاب بنایا ہے، آپ نے جامعہ رضویہ کے لیے کتنی زکوٰۃ نکالی ہے۔ کیا بات، ہاں،
اور اگر نہیں نکالیے تو پھر حرام تو آپ کھا رہے ہیں. زکوٰۃ مالک کے نصاب کے لیے کہاں جائز ہے؟ ذرا زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں. جو حق جامعہ رضویہ کا ہے، آئیں فوری طور پہ علامہ قمر مصباحی صاحب قبلہ کے پاس، یہاں کے جملہ اساتذہ اکرام کے پاس آئیں اور ادب و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کرنے کے بعد اپنے خلوص کا نذرانہ پیش کریں. اس لیے اللہ نے آپ کو مالک نصاب بنایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے لوگ مل کے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ لو اپنی خودداری کے وہ مرگھٹ پہ رہتا ہے، کٹورا لے کے جو سسرال کی چوکھٹ پہ رہتا ہے. کیا بات ہے. انٹرنیشنل فقیر ہے نا. ہاں، اور جو جہیز مانگتا ہے، حضرت جی میں آپ کی قدم بوسی کے بعد اعلان کرتا ہوں، جو جہیز مانگتا ہے اس کو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی مانگنا چاہیے. مانگے، مفلس ہے نا، حق ہے اس کا. جب جہیز مانگ رہا زکوٰۃ بھی مانگ، لوگوں کے دروازے پہ جا کے فطرہ بھی مانگ. اور اگر یہ سب نہیں کر سکتا تو کسی غریب کی بیٹی کے لیے اپنے آپ کو بوجھ نہ بنا. سمجھ لو اپنی خودداری کے وہ مرگھٹ پہ رہتا ہے، کٹورا لے کے جو سسرال کی چوکھٹ پہ رہتا ہے. اور ستائی جاتی ہیں سسرال میں جب بیٹیاں اپنی جگر ماں باپ کا دروازے کی آہٹ پہ رہتا ہے. ستائی جاتی ہیں جب بیٹیاں سسرال میں اپنی جگر ماں باپ کا دروازے کی آہٹ پہ رہتا ہے. جگر ماں باپ کا دروازے کی آہٹ پہ رہتا. میری قوم کے جوانوں، ذرا سا اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. اور آپ کے لیے سوچنے والی بات یہ، کتنی بڑی بات آپ کے درمیان میں کہی مفتی صاحب قبلہ نے. پوری مقاصد میں ایک ایسو تیار نہیں کیا گیا، ایک ایسو. اور یہ میری قوم کے جوان جو بیٹھے ہیں نا، یار اللہ نے تمہیں جوانی بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہیں حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہے. اگر ذہنیت بھی عطا فرمائی ہے نا، اس کا استعمال کر کے آج جو مفتی صاحب قبلہ نے کہا ہے نا کہ کوئی ایسو نہیں بنا، آج عزم مصمم کر کے اٹھے حضرت جی میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ میں تعلیم کا وہ معیار حاصل کروں گا کہ حکومت ہند کو چلانے والے مجھے بہت بڑے منصب پہ فائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہاں جتنے نوجوان بیٹھے وہ عہد کر کے اٹھے، میری قوم کے جوانوں تمہاری ضرورت ہے مذہب اسلام کو. اس فیلڈ میں آئے، کوئی پولیس میں کسی طبقے میں جائے، کوئی ایسو بنے، کوئی آئی پی ایس بنے، کوئی پروفیسر بنے، کوئی کسی اور طبقے میں. ہماری قوم کے جوانوں کو انہی طبقات میں آنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر کے مذہب اسلام میں اور انقلاب پیدا ہوگا. میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا، حضرت علامہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ کے بعد ایک اور نام، بڑا مقبول نام، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ. الحمدللہ یہ بزرگوں کے ناصحانہ کلمات جو ابھی آپ نے مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ کی زبانی سماعت کیے، اب مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ کی زبانی آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور بزرگوں کی دعائیں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ لینی چاہیے. یہ جو باتیں ہمیں بتائیں اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولیں، زور سے بولیں. عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. استقبالیہ نعرہ لگا لیں، محبت سے جی لگا کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ بھی ہے ایک معجزہ احمد مختار نیا. ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منبر نور پر تشریف فرما معزز مکرم علماء کرام و ائمہ اعظام و قراء ذوی الاحترام، سامنے بیٹھے ہوئے میرے معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میں تقریر کے لیے نہیں، اس لیے کہ ابھی آپ حضرات نے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قبلہ سے مختصر طور پر مگر بڑی قیمتی باتیں سماعت فرمائی، اور بہت ہی جلد یعنی کہ چند ہی منٹ میں آپ کے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم اور مخصوص خطیب جو بنا مبالغہ ہندوستان کے بہت سارے صوبوں اور اسٹیٹس میں اپنی خطابت کا لوہا منوا چکے ہیں، جن کی شہرت، جن کی مقبولیت الحمدللہ آج ہر ایک زبان پر ہے، وہ خطیب بے نظیر عالم نبیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حماد رضا صاحب قبلہ زیدہ مجدہ و علمہ و عمرہ بہت ہی جلد انشاءاللہ آپ کے روبرو ہو کر کرسی خطابت پر تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ بس چند منٹ کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک بنائے، اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے رسول کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ سب مل کر کے ذرا کلمہ شریف پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل دیکھیے، میں نے جیسا اعلان کیا تھا کہ چند ہی منٹ کے بعد اب آپ حضرات اپنے خصوصی خطیب کو، اپنے مرکوز نظر کو، مطمح نظر کو، جن کو سننے کا بھی جذبہ ہے اور سننے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا دیکھنے کا جذبہ ہے، وہ عظیم الشان خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حماد رضا صاحب قبلہ اب آپ کے سامنے رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے، شانتی، اطمینان، سکون کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ایک مرتبہ سب اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ ایک مرتبہ اور کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو یقین ہے کہ آپ حضرات ہماری تقریر نہیں سنیں گے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ اب ٹائم بھی ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس کا احساس ہے، اور نہ ہی اب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، لیکن جب کھڑا ہوا ہوں تو چند منٹ ہمارے ناظم اجلاس مولانا محمد آصف کمال صاحب سیفی نے جب کھڑا کیا ہے تو ان کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
من احب منکم ان ینظر الی عتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے، اے بیٹے اب خاموش ہو جاؤ، اور یہ چینل والے اب کچھ دیر کے بعد شروع۔ آپ حضرات کے علاقے کا اہم اور ممتاز اور مرکزی ادارہ الجامعۃ الرضویہ، جس کے وسیع و عریض صحن میں الحمدللہ آج آپ تشریف فرما ہے۔ کافی مدت سے الحمدللہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے یہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ محبوب ادارہ الجامعۃ الرضویہ ہر سال اپنی قوم کو حفاظ اور قراء کی جماعت فراہم کرتا ہے۔ آج آپ علاقے کا سروے کر لیں تو کتنے مقامات آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں پر پڑھانے والے، جہاں امامت کرنے والے الحمدللہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے الجامعۃ الرضویہ کے فرش پر بیٹھنے کے بعد ان عظیم اساتذہ کے سامنے زانوِ ادب طے کیا ہے۔ یہ اس ادارے کا فیض ہے۔ ادھر 1-2 سال سے تعلیم کچھ لوک ڈاؤن کی نظر ہوئی، جہاں یہیں کیا پورے ہندوستان کیا ورلڈ میں تعلیم متاثر ہوئی۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے لائن پھر پٹری پر آئی۔ اراکین نے اپنی ہمتوں کا مظاہرہ کیا، مسواسی اور آس پاس کے لوگوں نے اپنے گھروں کی تجوریوں کو الجامعۃ الرضویہ کے لیے کھولا، اور پھر اللہ کا یہ فضل ہوا کہ آج پھر یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ حفاظ کی جماعت پھر فارغ ہو جائے انشاءاللہ۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اپنی مسواسی کے نوجوانوں کو، اپنی مسواسی کے بزرگوں کو، اپنے اطراف کے رہنے والوں کو، کہ جو ہر وقت ہمارے الجامعۃ الرضویہ کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اناج سے بھی، پیسے سے بھی، ہر فصل کے موقع پر جامعہ کی مدد کرتے ہیں، دل کھول کر مدد کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ جو مدارس اسلامیہ سنیہ کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے گھروں کی مدد کرتا ہے، جو نبی کے گھروں کی مدد کرتا ہے، تو میں ہی نہیں، ان علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے فقیر رضوی عرض کرتا ہے، تم اللہ کے گھر کی مدد کرو گے، تم رسول کے گھر کی مدد کرو گے، اللہ رسول کے صدقے میں تمہارے گھروں میں مدد فرما دے گا، اللہ تمہاری عمروں میں برکتیں عطا فرما دے گا، اللہ تمہاری فصلوں میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حفاظ قرآن جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، جن کے سینے میں رب کریم نے قرآن پاک کا حفظ عطا فرما دیا، جن کے سینوں کے اندر قرآن کے 30 پارے موجود ہیں، آج قابل مبارکباد ہیں وہ حفاظ، قابل مبارکباد ہیں ان کے ماں باپ، قابل مبارکباد ہیں ان کے تمام بھائی بہن۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے حضرت علامہ مولانا قمر رضا صاحب قبلہ مصباحی بتا رہے ہیں، یہ ان تمام اساتذہ کرام، حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب قبلہ،
حضرت علامہ مولانا محمد خورشید صاحب، حضرت حافظ و قاری محمد عارف صاحب، حضرت حافظ و قاری محمد صابر صاحب، یہ ان سب حضرات کی محنتوں کا نتیجہ، اراکین کی محنتوں کا نتیجہ، ہماری مسواسی اور اطراف کے عوام کی زندہ دلی اور مدرسے کے حق میں محبت دیکھیے۔ مولانا نے ابھی بتایا کہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک الحمدللہ 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10-20 ہزار نہیں، صبح سے دوپہر تک الحمدللہ 35,000 کا چندہ مسواسی کے لوگوں نے دیا۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ سب مسواسی کے لوگوں کی دل کی تمنائیں سامنے آ رہی ہیں، ان کی آرزویں تھیں، انہوں نے راتوں میں اٹھ اٹھ کر کے دعائیں کی تھی، مولا مسواسی کی دھرتی پر ایک ایسا جامعہ ہو جائے، ایک ایسا مدرسہ ہو جائے جو یہاں سے حفاظ فارغ ہو، یہاں سے علماء فارغ ہو، یہاں سے قرہ فارغ ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھو مسلمانوں، یا آپ کی مدد سے، آپ کی محبت سے جو بھی کوئی حافظ و قاری یا عالم یہاں سے فارغ ہو جائیں، یہاں سے پڑھ کر کے چلے جائیں، آپ کے گھر پر 2 ٹائم کھانا کھلا دیں، کتنی محبت کے لائق ہیں، کتنی مبارکبادی کے لائق ہیں یہ مسواسی کے لوگ، یہ مقدس میرے بزرگ، یہ قابل قدر میرے نوجوان جو باہر کے بچوں کو اپنے گھر پر کھانا کھلاتے ہیں، اپنے ساتھ پلیٹ میں شریک کرتے ہیں، غیر نہیں بلکہ اپنا بچہ سمجھ کر کے کھلاتے ہیں۔ سنو مسلمانوں، آج تم ان کو کھلا رہے ہو، بظاہر یہ کسی کا بچہ ہے، یہ کسی شخص کا لڑکا ہے، یہ کہیں کا رہنے والا ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں سنو تو تم جس طالب علم کو کھلا رہے ہو بھلے سے وہ کسی کا بچہ ہو، وہ کسی کا بھتیجا ہو، وہ کسی کا بھائی ہو، لیکن حدیث کی روشنی میں سنو، تم کسی کے بھائی بھتیجے کو کھانا نہیں کھلا رہے ہو بلکہ اپنے رسول پاک کے مہمان کو کھلا رہے ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے میری مسواسی جن کے گھروں کے اندر یہ عظمتیں ہیں کہ نبی کے مہمان کھانا کھا رہے ہیں، اور جب نبی کا مہمان کسی کے یہاں پر کھانا کھاتا ہے تو سنو اس کی گھر کی برکتوں کا عالم کیا ہوتا ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی علامہ حنیف صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے مبارک پور کا نام سنا، حافظ ملت کا نام سنا، اللہ اللہ، حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان مبارک پور کی سرزمین پر ہیں، میرے آقا محسن تشریف فرما ہے۔ مبارک پور کا ایک غریب انسان آتا ہے، ایک غریب انسان میرے آقا حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میرا کاروبار بہت ہی کم چل رہا ہے، میں کاروباری اعتبار سے بڑا پریشان ہوں، سرکار تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، معاشی اعتبار سے بڑا تنگ ہوں، میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے ذرا دعا فرما دیجئے آقا، میرے کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کر دیجئے آقا، میرے کاروبار کی برکتوں کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ پریشان ہوتے ہیں، علامہ محمد یونس کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، قاری یامین کے پاس آپ آتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، حضرت علامہ مفتی حماد کے پاس آتے ہیں، مگر سنو اے مسلمانوں، ایک مبارک پور کا غریب انسان حافظ ملت کی بارگاہ میں آتا ہے، وقت کے ولی کامل کی بارگاہ میں عرض آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور غریب ہوں، دعا فرما دیجئے میرا کاروبار اچھا ہو جائے۔ تو سنو، کان کھول کر کے آس پاس کے لوگوں سنو، اپنی کاروباری پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو، اپنی تجارت میں فراخی پیدا کرنا چاہتے ہو تو نسخہ سنو، مبارک پور کی سرزمین پر بیٹھ کر میرے آقا حافظ ملت کی بارگاہ میں جب اس غریب انسان نے عرض کیا تھا آقا میں غریب انسان ہوں، دعا کر دیجئے میرا معاش اچھا ہو جائے، میری تجارت اچھی ہو جائے، سنو کان کھول کر حافظ ملت علیہ الرحمہ نے اس غریب کو کیا جواب دیا، فرمایا جا، اگر کاروبار اچھا چاہتا ہے، تجارت اچھی چاہتا ہے تو جا آج سے مدرسے کے ایک طالب علم کو اپنے گھر کھانا کھلانا شروع کر۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان طلبہ علوم نبویہ حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد۔ جامعہ رضویہ کے طلبہ کو اپنے گھر کھانا کھلانے والوں، بہت
بہت قابل مبارکباد ہو، بہت قابل مبارکباد ہو. کسی اور کو نہیں، میں نے شروع میں عرض کیا اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلانا. اور مجھے ایمانداری سے بتاؤ، علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ یہاں پر خطیب ہندوستان تشریف فرما ہے، استاذ العلماء والفقہاء علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. پوری ایمانداری سے ذرا سوچ کر کے مجھے بتانا، ان کا کوئی مہمان آپ کے گھر آ جائے، ان کا بھیجا ہوا کوئی آپ کے گھر آ جائے، ان کا بھیجا ہوا آپ کے گھر کوئی آ دھمکے، اور آپ اس کی اچھی سے تواضع کر لیں، اس کو بہتر طریقے سے چائے پلا دیں، اپنی حیثیت کے مطابق ناشتہ کر دیں، وہ جا کر کے کہہ دیں، علامہ حنیف کو پتہ چل جائے، مفتی حماد کو پتہ چل جائے، تو یہ بہت موٹی سی بات ہے. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ حضرات آپ سے خوش ہوں گے کہ ناراض؟ بولو بولو، زور سے بولو. خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، جب ہماری مختصر سی مہمان نوازی سے یہ خوش ہو جائیں، ان کے دل سے یقیناً دعا نکلیں گی، تو ذرا اندازہ کریں وہ لوگ جو ان حفاظ کو اپنے گھر کھانا کھلاتے ہیں، اپنے گھر پیار سے بٹھاتے ہیں، ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، کس کے سر پر رکھ رہے ہیں؟ نبی کے مہمان کے سر پر رکھ رہے ہیں. میرے آقا اگرچہ بظاہر مدینے میں ہے، مگر میرا یقین کہتا ہے تم مسواسی کی سرزمین پر ان کے سر پر ہاتھ رکھو گے، میرا آقا مدینے سے تمہیں ہاتھ رکھتا ہوا دیکھے گے. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. اور جب میرے آقا دیکھ لیں گے کہ میرا غلام میرے مہمان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، واہ واہ واہ. میرا غلام میرے مہمان کے ساتھ بہتر تواضع کر رہا ہے، اس کے لیے اپنی کمائی کا جائز پیسہ کھلا رہا ہے، تو ایمانداری سے بولو، جب ان کے مہمانوں کو کھلاؤ تو یہ خوش ہو جائیں. اگر مدینے والے مہمان مدینے والے کے مہمان کو کھلاؤ گے تو بولو آقا راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نبی زور سے بولو، میرے سرکار راضی ہوں گے کہ نہیں؟ اور جس سے سرکار راضی ہو جائیں تو میرا یقین کامل ہے دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی قبر بھی کامیاب ہوگی، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کامیابی ہوگی، اور کل میدان قیامت میں اس کو نبی کی شفاعت. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. واہ واہ. میرے عزیزو، میرے دوست، حافظ ملت کی بارگاہ میں آتا ہے وہ غریب. عرض کیا اس غریب نے، اے میرے آقا، اے میرے سرکار، دعا کر دیجئے کہ میرے لیے کیا ہو جائے؟ بولو کیا ہو جائے؟ میرے لیے تنگ دستی ختم ہو جائے، میرے گھر کے اندر تھوڑی سی کشادگی آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. سنو سنو ذرا میری بات غور سے سنو، ادھر ادھر مت ہو. آپ نے فرمایا ایک طالب علم کو کھانا کھلانا شروع کر دے. اب ذرا اپنے گھر کی قسمت تو دیکھو، یہ طالب علم آپ کے یہاں پر جا رہا ہے، جامعہ رضویہ کے حافظ قرآن جا رہے ہیں، جامعہ رضویہ کے ناظرہ کرنے والے جا رہے ہیں، جامعہ رضویہ میں مولویت پڑھنے والے جا رہے ہیں. آپ کے گھر کھانا کھانے گئے، اللہ اکبر. جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر قرآن بھی پڑھتے ہوں، آپ کے گھر ایک آدھ سپارہ بھی پڑھ دیتے ہوں، آپ کے بچے کو پڑھا بھی دیتے ہو. سنو اے میرے دوست، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو. ابھی علامہ حنیف فرما رہے تھے آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی ویاں تو چلتی ہیں، ریڈیو سے گانے سنے جاتے ہیں، موبائل پر کان لگا کر کے گانے سنے جاتے ہیں، مگر سنو سنو، اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں، میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ فرماتے ہیں، جس انسان کے گھر میں اللہ کی مقدس کتاب، اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک کی تجارت، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، چاہے کم پڑھا جائے چاہے زیادہ پڑھا جائے، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح طریقے سے پڑھا جائے، تو میرے آقا مصطفیٰ مکی مدنی آقا مطلبی ہاشمی آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر کے اندر مقدس قرآن کی تلاوت کی جائے، نبی فرماتے ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں. جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے اس گھر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں. اب حضرت کی تقریر کا نچوڑ دیکھیے،
آج ہم سن رہے ہیں گانے، آج ہم دیکھ رہے ہیں گھروں میں فلمیں، آج ہم جناب والا گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں ناٹک۔ برا مت ماننا، سنو، تقریریں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ میری قوم بگڑی ہوئی راہ کو چھوڑ کر صحیح راہ اختیار کر لے۔ حق ہے، حق ہے۔ یہ علماء کرام اتنی دور و دراز سے سفر کر کے پوری دنیا میں تقریریں کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد وحید، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، میرا نوجوان جو راہ راست سے بھٹک رہا ہے، میرا نوجوان جو غلط راہوں پر جا رہا ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں جو آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو بے پردگی کا شکار ہو رہی ہے، آج ہمارے علماء بیچارے اسی چیز کا درس دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، نبی کے احکام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، تاکہ ہماری بھٹکی ہوئی قوم غلط راستوں کو چھوڑ کر، غیروں کو راستوں کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے راستے کو اختیار کر لے، نبی کے راستے کو اختیار کر لے، نبی کی تعلیمات کو اپنا لے۔ اس لیے کہ جو قوم اپنے قائد کی تعلیم پر عمل کرتی ہے، اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرتی ہے، تو خدا کی قسم، شاہد زمانہ، شاہد تجربہ، جس نے اپنی قوم کی باتوں کو، جس نے اپنی قوم کے قائد کی باتوں کو اپنایا ہے، اپنے نبی کی باتوں کو اپنایا ہے، وہ قوم دنیا میں بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا یقین ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث آدم، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے حضرت۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے عرض کیا مقصد میرا تقریر نہیں تھا، بس حضرت علامہ مفتی محمد حماد صاحب قبلہ کا انتظار تھا۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، آخر میں پھر وہ نے بہت سی باتیں شروع کی، کئی باتیں لیکن بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، بس آپ سے یہی کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں، جیسا آج تک آپ نے اپنے اس جامعہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، ہر نیک موقع پر یاد رکھا ہے، ہر اچھے موقع پر یاد رکھا ہے، مجھے مسواسی والوں سے امید ہے، اپنے اطراف و جوانب کے لوگوں سے امید ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو اسی طریقے سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بولو 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 انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، انشاءاللہ آپ جامعہ کو یاد رکھیں گے، آپ کا یہ مدرسہ ہر سال آپ کو اچھے حفاظ اور اچھے قراء عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بات سمجھ گئے؟ آج تم ذرا سی مدد کرو گے، بس 2 منٹ کی بات عرض کر دوں۔ جی، یہاں سے جو حفاظ فارغ ہوں گے، جو یہاں سے عالم فارغ ہوئے ہیں، مولانا فارغ ہوئے ہیں، یا جو آگے کو ہوں گے، اب چاہے کوئی بمبئی میں پڑھائے، یا چاہے کوئی کسی دوسرے ملک میں پڑھائے، چاہے کوئی بھی کسی اسٹیٹ میں پڑھائے، مگر سنو، یہ علماء کرام کا مقدس گروہ موجود ہے، یہ علماء کا نورانی گروہ موجود ہے، یہ نورانی جماعت موجود ہے، اس بات کی گواہی دیں گے تو یہاں کا پڑھا ہوگا، آپ نے جس سے محبت کی ہوگی، جس کو آپ نے کھلایا ہوگا، جس سے آپ نے پیار کیا ہوگا، چاہے سال گزر جائے، چاہے 10 سال گزر جائے، جہاں بھی پڑھائیں گے دین اسلام کی خدمت انجام دیں گے، سنیت کی خدمت انجام دیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کریں گے۔ میرا یقین ہے اللہ ان کو بھی ثواب دے گا، اور اللہ تم سب کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمارے آپ کے اس جامعہ کو روز بروز ترقی عطا فرمائے، جو اس کے محبین ہیں، جو اس کے معاونین ہیں، جو اس کے مخلصین ہیں، اراکین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں، سب کے جائز مقاصد میں کامیابی فرمائے۔ اللہ میرا آپ کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ حبیبہ طہ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔